اور جب مشن کی باری آئی، نظریے کی باری آئی، مقصد کی باری آئی، اللہ کے نبی کے کاج کی باری آئی، وہی پیدائش پہ جو خوشیاں منا رہا تھا، سب سے پہلا دشمن بھی وہی بنا جس نے جشن منایا تھا۔ اللہ کے نبی نے جب فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا، سارے سرداران مکہ کو بلا کر کہا، اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے تمہارے اندر لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے اندر اپنی زندگی کی 40 باریں گزاری ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ یہ صرف نبوت کا، نبی کا اعجاز ہے، نبی کا معجزہ ہے کہ نبی اپنا کردار پیش کر رہا ہے۔ تو سمجھے یہ بڑے بھی جرت ہے اپنا کردار پیش کر رکھتے کجا حق دے بولو، بڑے بڑے نہیں آتے۔ اللہ کے نبی نے کہا میں نے تمہارے اندر زندگی کی 40 باریں گزاری ہیں، تم نے مجھے کیسا پایا؟ وہ جانی دشمن جو موقع اللہ کے نبی کی دشمنی کا کوئی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، وہ بھی کہنے لگے جربنا لک مرارا ما رأینا الا صدقا، ہم نے آپ کو بار بار آزمایا، ہم نے آپ کو بارہا آزمایا، ہم نے آپ کو سچا پایا، امانت دار پایا، آپ سے زیادہ سچا کوئی نہیں، آپ سے زیادہ امین کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم مجھے سچا بھی مانتے ہو، امانت دار بھی مانتے ہو، تو پھر تمہیں میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے غنیم کا لشکر تمہاری اوپر حملہ آور ہو رہا ہے، کیا تم یہ میری بات مان لو گے؟ وہ کہنے لگے ہاں، ہم یہ بات، ہماری آنکھیں تو دھوکہ کھا سکتی ہیں لیکن آپ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا اتنے زیادہ میری بات پہ اعتماد ہے تو پھر کہو نا، پھر پڑھو نا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، پھر پڑھو نا کہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، نہ کوئی لات کچھ کر سکتا ہے، نہ منات کچھ کر سکتا ہے، نہ عزا کچھ کر سکتا ہے، نہ حبل کچھ کر سکتا ہے، مگر اللہ۔ کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، صرف ایک اللہ۔ تو سب سے پہلا پتھر اٹھا کے مارنے والا وہی تھا۔ مشن کی باری آئی، مشن پیش کیا، پتھر اٹھا کے مارنے والا وہی تھا جس نے جشن منایا تھا۔ کہنے لگا تبا لک یا محمد معاذ اللہ لہذا جماعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو برباد ہو جائے، کیا تو نے ہمیں اس لیے یہاں پہ بلایا تھا؟ اب اللہ کے نبی خاموش، کیونکہ جب نبی کی ذات کی باری آتی ہے نا، پھر نبی نہیں بولتا، پھر خدا بولتا۔ اس نے زمین پہ جب گستاخی کی تو اللہ رب العزت نے قرآن سے آیات اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے ہاتھ برباد ہو جائیں، تیرے ہاتھ ہلاک ہو جائیں، تمہارے نبی کو آتے ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ کام آیا تجھے تیرا مال جو تو نے بڑی محنت سے کمایا، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی جو جنگل سے لکڑیاں جمع کر کے لاد کے لاتی تھی، سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب یہ دیکھتی ہوئی آگ کے اندر داخل کر دیا جائے گا، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے کے اندر رسی ہوگی بٹی ہوئی۔ جب اس نے نبی کی توہین کی، اللہ نے پھر اسے نقد سزا دی،
کہ اس کے جسم سے گوشت گرنے لگا، جسم سے گوشت گرنے لگا، اور اسی طرح گرتے گرتے اسی بیماری کے اندر وہ ہلاک ہوا، اور پھر کئی دن تک اس کی لاش وہاں پڑی رہی، بدبو پھیلتی رہی، اس کو کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ تھا یہ بڑا خوبصورت، عبد الشمس سے کہا جاتا تھا کہ شمس کا بندہ، اس کا چہرہ جس طرح سورج چمک رہا ہوتا ہے ایسا چمکدار تھا، ایسا حسین و جمیل تھا، لیکن اللہ کے نبی کی بات نہ مانی، اللہ کے نبی کی جب توہین کی تو اللہ نے پھر تباہ و برباد کر دیا۔ تو اس لیے جشن کے اندر اختلاف نہیں ہے، اختلاف مشن کے اندر۔ وہ بولو جشن کے اندر ہے اختلاف، جشن تو سارے منائے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے 53 سال کی عمر میں اپنا عقیقہ کیا، بچہ پیدا ہونا عقیقہ کرنا دا حکم ہے نا، بچہ بچی، اللہ کے نبی نے اپنا عقیقہ 53 سال کی عمر میں کیا، کیونکہ عقیقہ دین تھا۔ اللہ کے نبی نے 53 سال کی عمر میں اپنا عقیقہ کیا۔ اگر میلاد دین ہوتا تو کیا اللہ دے نبی نہ دس کا جو، وہ بولو وہ نہ دس کا جو لینا، یہ سارے ہستے ٹوپی ڈرامے۔ اس لیے امت کو گمراہ نہ کرو، امت کو صراط مستقیم پہ چلاؤ۔ جشن کے اندر تو کوئی اختلاف نہیں، اختلاف تو مشن کی بات پہ آتا ہے۔ اختلاف تو ہوا تب تھا جب اللہ کے نبی نے 40 سال تک تو ہر ایک کہتا تھا آپ سے بڑا سچا کوئی نہیں، آپ سے بڑا امانت دار کوئی نہیں، ہر ایک آپ کو صادق اور امین کہتا۔ حتیٰ کہ جب مکہ سے مشرکین مکہ نے نکالا، اس وقت بھی اللہ کے نبی جب جا رہے تھے نا تو حضرت علی کو سلا کے امانتیں دے کے جا رہے تھے۔